السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غربت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں 7 لوگ تھے۔ جھوٹ ہے جی، یہ کسی خمینی کے نطفے کی اڑائی ہوئی خبر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور نبی علیہ السلام کا جنازہ۔ اس متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پیارے نبی علیہ السلام ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی، اور پیغمبروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں نا، ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ ان کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ماں عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے، وہیں آپ کی قبر نکالی گئی، وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اب حجرہ کتنا بڑا ہوگا؟ ہاں جی، حجرہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ زیادہ سے زیادہ ہم اندازہ لگا لیں، تکا کر لیں کہ وہ 10 بائی 10 کا ہوگا، ہیں جی، یا اس سے بھی تھوڑا سا کچھ کم۔ تو اب اتنے سے کمرے میں کتنے صحابہ آتے؟ تو ہوا یہ، بعض علماء کے نزدیک یہ کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ جب نبی علیہ السلام پر کوئی گناہ ہی نہیں تھا تو جنازہ کس بات کا؟ جنازہ تو ہوگا میرا، جنازہ تو ہوگا آپ کا، جنازہ تو ہوگا ہمارا، کہ ہم گناہوں کے پیپے ہی نہیں، گناہوں کے پتیلے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو پاک پوتر گئے، کچھ تھوڑا بہت معمولی سا کوئی معاملہ تھا بھی تو اللہ کے قرآن نے وفات اور ممات سے پہلے ہی بتا دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ آپ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو ایسے فوت ہوئے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہاں جی۔ اب یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ معصوم بچے کا، ہاں جی، جنازہ، وہ تو ہے ہی معصوم۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معصوم بچے کے جنازے میں عام دعائیں نہیں ہوتی، اللہم اغفر لہ، ہیں جی، کیوں؟ وہ تو ہے ہی بچہ، وہ تو ہے ہی معصوم۔ اس میں جو ہے وہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ چھوٹی سی دعا پڑھی تو آگے اگلی تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا، جنازہ ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور کچھ کوئی تھوڑا بہت بحثیت انسان جو آپ سے کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے جیتے جی معاف کر دیا۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ کے قرآن نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا وغیرہ۔ تو آپ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ بیٹھے تھے، چودھری لوگ، ادھر سے یہ آپ کے نبینا یار اور آپ کے دوست اور ساتھی آئے تو آپ نے تھوڑی سی تیوری چڑھا لی، تھوڑا سا آپ کی پیشانی پر سلوٹ آئے، اللہ نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ اب بتاؤ پیچھے کیا بچا ہوگا؟ تو بعض علماء کے نزدیک تو نبی علیہ السلام تھے ہی بخشے بخشائے، تو ایسی عظیم ہستی کا جنازہ کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک یہ ہے، چونکہ آپ چھوٹے سے روم میں، چھوٹے سے کمرے اور حجرے میں تھے، تو 10 صحابہ آئے اور آپ پر درود پڑھ کر نکلتے گئے، بات ہی ختم۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک یہ کہ 10 لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے حجرہ عائشہ میں اور فردن جنازہ پڑھا اور نکلتے گئے۔ الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کے جنازے کا معاملہ۔ یہ خمینی خبیث کے بیجوں کا یہ حال ہوتا ہے، ذاکر اور یہ ملنگ دڑنگ جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ متے کی پیداوار ہیں جی یا کیا بھلا ہیں۔ تو خمینی کا کوئی بیج ہوگا یا متے کی پیداوار ہوگا یا ایسے ہی وحوش قسم کے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو ان باتوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب رہ گیا معاملہ، یہ نیچے لکھے حضرت علی کا جنازہ 4 لوگ تھے۔ میں پوچھتا ہوں اگر 4 لوگ تھے، نام مرادو تم علی کے شیعہ، تم کہاں مر گئے تھے؟ چلو تمہارے نزدیک نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہاں بھی دراصل صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ متے کی پیداوار ہے یا خمینی کی اولاد ہے
یہ لکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 4 لوگ تھے، دراصل صحابہ کرام پر اعتراض ہے کہ انہوں نے داماد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ چلو نعوذ باللہ تمہارے نزدیک صحابہ نے نہیں پڑھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، تو علی کے شیعہ کہاں مر گئے تھے؟ 4 کی بجائے 4 کروڑ ہوتے نا، تم تو موجود تھے تو تم نے جنازہ پڑھ لیا ہوتا، یا کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خارجی کے ہاتھوں خنجر لگنے اور شہید ہونے سے بچا لیا ہوتا۔ سوائے جھوٹ اور خمینیت کے اور کچھ نہیں ہے یہ۔ مقصد کسی کی اصلاح اس کی ہوتی ہے جی، سن لیجئے چنگی طرح، اصلاح اس کی ہوگی جو صدیق، فاروق، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیوانہ اور پروانہ ہوگا۔ جس سینے کے اندر صدیق اور فاروق کا بغض ہوگا نا، وہ جہنم چلا جائے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سینے سے صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا بغض نکال لیں۔ جس سینے کے اندر صحابہ کا بغض ہوا، اس ظالم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب ایک بندہ ہے وہ جبریل کو گالیاں دے، نعوذ باللہ علیہ السلام، بتائیے وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جبریل کو گالیاں دے، وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، ہیں جی، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، تو جس سینے میں صدیق کا بغض ہوگا وہ ہدایت کیسے پائے گا؟